موسٹلی ریسزم نہیں ہے. ریسزم وہ ہیں جو کہ ڈرگس ڈیلرز ہیں, جو شراب بیچتے ہیں, یا اس طرح کے وہ ریسزم آپ وہ کہہ لو کہ وہ لوگ ہیں. لیکن جو ایجوکیٹڈ ہے نا وہ نہیں ہے. ابھی میں جہاں پر کام کر رہی ہوں ادھر ڈفرینٹ ٹائپس کے گورے آتے ہیں, ایشینز آتے ہیں, ہر ٹائپ کے. اچھا, ان کے پاس ایسی کیا وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ ریسسٹ ہیں؟ مطلب انہیں کیوں مسلمان اچھے نہیں لگتے, انہیں کیوں پاکستانی اچھے نہیں لگتے, کیوں انہیں ایشین اچھے نہیں لگتے؟ ایک بات بتاتی ہوں. ابھی جب سب کانٹیننٹ تھا برصغیر تو گورے آئے تھے یا میری ویسے آڈینس جو ہے نا وہ ان پڑھ نہیں ہے, انہیں انگلش آتی ہے, تم ایزی ہو کے انگلش بول سکتی ہو پھر بھی. ہاں, سو وہ تو پہلے پاکستان اور انڈیا جو سے تھے, مسلم اینڈ ہندو, وہ بڑے خوش طریقے سے رہ رہے تھے. لیکن جب وہ آئے تو انہوں نے سب کچھ چینج کیا. تو پاکستان اور انڈیا کی ایک ہی خواہش تھی کہ یہ نکل جائیں, کیونکہ یہ قابض ہو رہے تھے. ادھر بھی یہی وجوہات ہے کہ ابھی اگر آپ دیکھو گے تو ہر اس فیلڈ میں آپ کو ایشین مسلم لازمی ملے گا, چاہے وہ ڈاکٹری ہو, ٹیچنگ ہو, انجینئرنگ ہو, پولیٹکس ہو, جو بھی شعبہ ہے, جو بھی شعبہ, اس میں آپ کو ایشین, صومالی یا افریقن یا جو بھی کہہ لو, مسلم مینلی کا بات کرتے ہیں, مسلم اور ایشین کی, یہ دو لازمی ملیں گے ہر فیلڈ میں. تو یہ جو ریسزم ہے یہ اس چیز سے بھی ڈیولپ ہو رہا ہے, کیونکہ ان کے اندر وہ خوف ہے کہ پہلے جس طرح ہم نے ایک وقت میں انہیں کو کیا تھا, یہ بھی ہمیں کر سکتے ہیں. ہاں, اور دوسرا اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ شاید انہیں یہ ہے کہ ہماری یہ جابز گریب کر رہے ہیں, مطلب اب وہاں پر اسمبلی میں یا اس بزنس میں یا اس جاب پر جو ایک گورا ہو سکتا تھا وہ اب ایک پاکستانی. ابھی میں تمہیں اس کی بھی اگزامپل دیتی ہوں. اس میں یہ ہے کہ ابھی ایک گورا ہے, اس نے GCSE کی اور وہ بھی پاس نہیں ہوئی اس سے صحیح طرح سے, بڑے ماٹھے نمبر لے کے نا اس نے پاس کی. تو جب وہ اس نے کسی کمپنی میں یا آپ کہہ لو کالج میں بھی چلا گیا, ماٹھے نمبر لے کے پاس ہو گیا. اور ادھر ایک ایشین ہے جس نے نیا آیا, محنت کی, اچھے گریڈز لیے, اور نہ بھی لے سکا 1-2 سال میں. بعد میں اس نے اچھے گریڈز کیے اپنے میتھ اینڈ انگلش کے, کیونکہ مینلی یہی 2 ہیں جس کو ضروری ہونا پڑتا ہے. تو یہ 2 کیا, اور پھر اس کے بعد اس نے اپنی آگے کالج میں اچھا کیا, یونی میں اچھا کیا, اور اس کے بعد ایکسپیرینس بھی ہو اس چیز کا. جہاں پر ایک گورا جس کے ماٹھے نمبر آئے اور دوسری جگہ پر ایک ایشین یا مسلم کہہ لو, افریقن ہم بات نہیں کرتے کیونکہ ہم ابھی بات کرنے ایشین اور مسلم کی. افریقن میں نو مسلم بھی آ جاتے ہیں. تو ایشین اور مسلم نے جس نے اچھا پڑھا ہو, سارا کورس اس کے پاس ایکسپیرینس ہو, اچھے گریڈس ہو, تو اوبویسلی بات ہے وہ تو چوز کریں گے ایشین کو, کاز ہی گو گڈ گریڈس. گورے کو تو اس لیے چوز نہیں کریں گے, ہاں بھی یہ ہماری کنٹری کا ہے لیکن ہے تو ماٹھا, وہ تو ایکسپیرینس کو دیکھیں گے. ابھی وہ ماٹھا بندہ جا کر ان کی کمپنی کو کوئی لوس دیتے ہیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں, اس کو فائر ہی کریں گے نا. تو اگر وہ ایک ایشین کو رکھیں جس کے اچھے گریڈ ہیں تو وہ اس کی کمپنی کو بلڈ اپ کرے گا. یہ گورے بھی اپنے مفاد کے لیے سوچتے ہیں. تو ایسا ریسزم آپ 30% کہہ سکتے ہیں. مطلب آپ قابل ہو تو آپ اپنی جگہ بنا سکتے ہو. ان شارٹ میں یہ اگر ایکسٹریکٹ کرنا چاہوں تو یہ میں صحیح انالیسس کر رہا ہوں نا, کہ اگر آپ قابل ہو آپ ان کی کسی بزنس کو فائدہ دے سکتے ہو, آپ ان کی پالیٹکس میں اچھا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہو. جیسے کہ ابھی ان کا ریسنٹ جو وزیر اعظم تھا وہ انڈین تھا, رشی کنار سم تھنگ. مطلب کہ اگر آپ ان قابل ہو تو پھر آپ کے لیے ریسزم نہیں ہے, اور اگر آپ ظاہر قابل نہیں ہو تو وہ پھر آپ پاکستان میں بھی ہو تو آپ کو شاید ریسزم فیل کرنا پڑ سکتا ہے, فیس کرنا پڑ سکتا ہے. کہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ قابل نہیں ہو تو پھر آپ کی نسبت میں ان کا جو ایک کوئی قریبی ہے یا کوئی دوست ہے وہ اسے پریفر کر رہے ہوں. تو مطلب اس طرح کا ریسزم آپ کو پاکستان میں بھی فیس کرنا پڑ سکتا ہے. تو کیا اب ایکسٹریکٹ کیا جا سکتا ہے کہ ریسزم نہیں ہے, اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ اگر قابل ہو تو آپ اپنی جگہ بنا لو. اب اس پوائنٹ کو لے کر کے اگر بات کی جائے تو پھر مطلب ریسزم نہیں ہے نا. ریسزم ادھر ہے 30% یا 25%, لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتے. وہ میجرلی آپ کو کیا کریں گے, منیمملی آپ کو غصے والی نظروں سے دیکھیں گے. کیونکہ نہ تو وہ آپ کو ہاتھ لگا سکتے ہیں, نہ ٹچ کر سکتے ہیں, نہ کچھ اور کر سکتے ہیں.
ابھی آپ نے دیکھا تھا EDL والے ہوئے تھے اور جلسے بھی نکلے تھے, پروٹیسٹ چلے تھے, سارے انہوں نے کیا تھا کہ نکال لو نکال لو نکال لو. کیا ہوا؟ ابھی کدھر ہے وہ EDL والے جو پہلے تھے؟ لائک انہوں نے پروٹیسٹ, EDL جو سے ہیں ریسزم, جو کہ چاہ رہے تھے کہ ایک واقعہ ہوا تھا اس میں کسی آئی تھنک آدمی نے کسی گورے کو مارا اور اس کے بعد اس نے اللہ اکبر بولا اور اس کی بیس پہ وہ پیچھے بڑھ گیا کہ مسلمس کو نکالو یہاں سے, اور اس کی بیس پہ یہ EDL اینٹی مسلم پروٹیسٹ چلا تھا, اینٹی اسلام کہہ لو یا اینٹی مسلم کہہ لو, اینٹی مسلم پروٹیسٹ, ہاں اینٹی مسلم پروٹیسٹ چلا تھا, اور اس میں انہوں نے بولا تھا کہ مسلمس کو نکالو. اور سب سے زیادہ جو اس کے واقعات ہوئے وہ ایک تو برمنگھم میں ہوا, ایک مانچسٹر میں جو میرے کانوں میں آیا وہ یہ کہ ایک لڑکی جا رہی تھی, اس کا ایک کا منہ جلا دیا, اچھا اس کو تیزاب پھینک دیا نا ایسے, اچھا گوروں نے ریسسٹ کو, ہاں انہوں نے تیزاب پھینک دیا کیونکہ ادھر ہے بھی مسلم کمیونٹی, پاکستانی کمیونٹی, تو انہوں نے تیزاب پھینک دیا, اس بیچاری کا منہ چلا گیا. اور ایک اور مانچسٹر میں آئے تھے, ادھر ایک انڈین خاتون تھی جس نے قمیص شلوار پہنی ہوئی تھی اور گوروں کو لگا کہ یہ مسلم ہے اور اس کو جان سے مار دیا. یہ دو واقعات میرے کان میں آئے ہیں. کہ شاید یہ واقعات جو ہے یہ تھوڑے مس انٹرپریٹ ہوئے ہوں, شاید ان کے پیچھے کوئی وجہ اور ہو اور ہمیں صحیح انفارمیشن نہ پہنچی. جو سے مین یہ ہے نا کہ کسی نے مارا ہو. دیکھا جائے تو گورے ویسے ایسے لوگ نہیں ہیں, ہے نا, نارملی اوور آل اگر تم دیکھو نا جو شرابی ہیں, یہ جو ہوم لیس ہے, ان کو دیکھ کے لگتا ہے تمہیں کہ خوف آتا ہے ان سے دیکھ کے ابھی تمہیں, یہ وہ لوگ ہیں. نارمل گورے ایسے نہیں کرتے, یہ جو ہوم لیس ہو, شرابی, ڈرگز ڈیلرز, پاگل سے, ہاں سائیکو سے, ان کو کہہ سکتے ہیں.